اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اہمیت قرآن مجید کے حوالے سے خود قرآن مجید کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ایک دستور العمل ہے ہماری حیات کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ آج ایک کمپیوٹر بنانے والا جب کمپیوٹر بنا لیتا ہے یا ایک موبائل کی کمپنی جب موبائل بنا لیتی ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب دیتی ہے جس میں یہ تمام باتیں درج ہوتی ہیں کہ اس کمپیوٹر کو، اس موبائل کو کیسے آپریٹ کیا جائے، کیسے چلایا جائے۔ یہ کمپیوٹر یا یہ موبائل اگر وہ کتاب نہ مل سکے ہمیں تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے بنایا نہیں ہے۔ جب ہم نے بنایا نہیں تو چلانے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چلانے کا طریقہ وہی بتا سکتا ہے جس نے کمپیوٹر اور موبائل کو بنایا ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم اس بات کو یقین کر لیتے ہیں، اس بات کا کہ ان چیزوں کے ساتھ کتاب کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ انسان کو پیدا کر دے اور اس کو حیات گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھائے، نہ بتائے۔ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا ہے، اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو جب خالق مطلق نے اسے پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خالق مطلق بتائے گا کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارو۔ لہٰذا اس نے ایک کتاب قرآن مجید ہمارے درمیان نازل فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا چیلنج ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک وتر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ آپ کسی موضوع کو اگر سوچ رہے ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب کبھی وہ چیز ہم ڈھونڈ پاتے ہیں اور کبھی نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں، وہ ہمارے علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے علم کے اعتبار سے۔ ہمارے پاس اتنی نالج ہے تو ہم اس کو سمجھ لیں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہم مجبور ہو جائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن مجید جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ خود قرآن کا چیلنج ہے۔ ایسی کتاب ہے، اتنی وزنی کتاب ہے کہ اس کا بوجھ پہاڑوں نے اٹھانے سے منع کر دیا۔ پہاڑ بھی جس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ عالمین کی ہدایت کے لیے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے تمام دستور العمل کو بیان فرمایا ہے، اور یہ پروردگار کا ایک معجزہ ہے، قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور قرآن خود ایک زندہ معجزہ کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو خود ایک معجزہ ہے، جو ابھی زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ قرآن آج کا نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت پہلے نازل کیا گیا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے، اور آج جو لطافت، جو شیرینی، جو لطف قرآن مجید کے پڑھنے میں پہلے آتا تھا ویسے ہی آج بھی آتا ہے۔ اور کیا یہ معجزہ کم ہے کہ خود قاری قرآن، تلاوت کرنے والا اگر قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے
تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ اٹھائیں، اس کی تلاوت فرمائیں، تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ سے وہ خود گفتگو کر رہا ہے۔ جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب سی بات کہ پروردگار عالم کی نازل کردہ کتاب ہر دور میں جدید اور نئی معلوم ہوتی ہے، اور جو قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ترجمے ہوئے ہیں، اگر ایک ہی تفسیر ہوتی، ایک ہی ترجمہ ہوتا، تو ہم سمجھ لیتے کہ ہاں آج کے بعد اب قرآن کو زیادہ ڈیپ میں قرآن کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آیت سمجھ لی گئی ہے، ہر آیت کی تفسیر ہو چکی ہے۔ لیکن ہر روز ایک ہی آیت کی الگ الگ تفسیریں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کا مطلب کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جتنا جو کچھ سمجھتے جائیے وہ کم ہے، اور قیامت تک اس سے نئے نئے حقائق سامنے آتے رہیں گے۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن مجید کی روز تلاوت کیا کرو، کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرو، اور اگر ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لو۔ یہ نور علی نور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں اور تلاوت فرماتے ہیں، اس سے حافظہ بڑھتا ہے، قلب میں نورانیت آتی ہے، ذہن کھلتا ہے، فکروں میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ نورانی کلام ہے۔ لہٰذا وہ کتاب جو کتاب ہدایت بن کر ہمارے درمیان آئی، اسے ہمیں اپنی زندگی سے جوڑ کر رکھنا چاہیے، ہمیں اسے اپنی زندگی سے جوڑ کر رکھنا چاہیے، ہمیں اسے الگ نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں تمام ہمارے مسائلوں کا حل موجود ہے، جتنے مسائل ہیں سب کا حل موجود ہے اس میں۔ ہم کوئی بھی مسئلہ اگر سامنے رکھتے ہیں، اگر قرآن مجید سے اس کا جواب مانگیں تو انشاءاللہ وہ جواب ہمارے سامنے قرآن حاضر کر دے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے رہیں، ہم پڑھتے رہیں، ہم اس کے عامل بن جائیں، ہم قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں، اور ہمارا تو حق ہی بنتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں۔ ہمارے حضور پر قرآن نازل ہوا، خاتم النبیین پہ قرآن نازل ہوا، قلب رسول نے اس بھار کو اٹھایا جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لہٰذا قرآن کے معجزات، قرآن کے اثرات اور قرآن کے حقائق کو جاننا ہم پر لازم و واجب ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، تب ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔